کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے. اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم. لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا. اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا. اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا. جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا. اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا. ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا. اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں. اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد. نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بن رہا. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں. کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لگے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. تو ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل. محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। इस महीने में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा यह है, इस महीने में निकाह नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जात बारात को आप नहीं देखेंगे इस महीने में। लोग बेटी की शादी नहीं करते हैं, बेटे की शादी नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। मैं आपको 4 शादी इस महीने में दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई शादी है ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया, मुहर्रम का महीना था। अब बताइए, आखिरी नबी निकाह कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। लोग कह रहे हैं कि मुहर्रम के महीना में निकाह ही नहीं होता। नबी का निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है, और हम कहते हैं कि नबी निकाह होता ही नहीं है। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फातिमा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हो रहा है। अब बताइए, चहीती बेटी, आखिरी बेटी, चहीता दामाद हज़रत अली और फातिमा, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हो रहा है। 2 निकाह अल्लाह ने आसमान पर किए। एक निकाह हुआ है नबी का ज़ैनब से, आसमान पर हुआ है, और दूसरा निकाह उम्मे कुलसूम का हज़रत उस्मान से आसमान पर हुआ है। ये निकाह भी मुहर्रम के महीने में हो रहा है, रुखसती भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। अब चौथा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूँ। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने सैयदना कासिम का जो निकाह किया है वो भी मुहर्रम में किया है, और आशूरा के दिन किया है, और मुहर्रम के महीने में किया है। अब बताइए, ये प्रोपगंडा गलत है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होता। मुहर्रम के महीने में निकाह होता है, और निकाह नबी ने किया है, अपनी बेटी का निकाह किया है, हज़रत उस्मान का निकाह हुआ है, इमाम हुसैन ने किया है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करके हम अपनी बच्ची का निकाह मुहर्रम में करेंगे इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम याद रहेगा, काम भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। आप जहाँ तक बेदार हैं गनीमत है, यहाँ तक बेदार होना भी करामत है। अल्लाह आपको बेदार रखे, ज़मीर और दिल से ज़िंदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत हुसैन ने हज़रत हसन के इंतकाल के वक्त में पूछा, आप घबरा क्यों रहे हो, मौत से डर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि 2 वजह से मैं घबरा रहा हूँ। हज़रत हुसैन ने इमाम हसन से पूछा, आदमी मौत से घबराता क्यों है, जबकि मरना सबको यकीनी है, लेकिन मरना सबको है, लेकिन घबराता क्यों है? इसका क्या जवाब दिया? ये मेरा दूसरा सवाल है।
تیسرا سوال ہے، حضرت امام حسین نے تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، یزید کو شکست نہیں دے پائے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا اور آخری سوال ہے، آدمی خواب آج دیکھتا ہے اور خواب پورا کل کب تک ہو سکتا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ مکمل بیدار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسن کا انتقال ہو رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ 2 وجہ سے، وہاں جا رہا ہوں جہاں کبھی نہیں گیا اس لیے گھبرا رہا، اور اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو کبھی نہیں دیکھا، فرشتہ نظر آ رہا ہے اس لیے گھبرا رہا۔ دوسرا سوال پوچھا کہ آخر موت سے آدمی گھبراتا کیوں ہے جبکہ مرنا یقینی ہے، لیکن گھبراتا کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مال پیچھے ہے اور آدمی مال چھوڑ کر کے آگے جا رہا ہے اس لیے گھبرا رہا ہے۔ اگر مال کو آگے کر دیتا اور پیچھے سے آدمی جاتا تو مال آگے اور آدمی پیچھے، تو پھر موت سے نہیں گھبراتا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے، راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آنکھ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند۔ 3 انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔
تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی. شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے. جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے. مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی. ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے. 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے. 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا. 4 بیٹے شہید ہو گئے. ماں کے پاس خبر آئی تمہارے 4 لال ختم ہو گئے، تمہارا 4 چراغ گل ہو گیا. تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ. انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں. الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما. بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی. بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے. گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی. بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے. کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا. بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو. تیسری مثال آ رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے. 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے. ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے. دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو. آدمی موت سے گھبراتا ہے لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلواریں کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب کے لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی. تیسرا پیغام سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت جلسہ. میں گھبرا گیا تھا کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا. عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے، کئی دن سے پانی بند ہے، پانی پینے نہیں دے رہی ہے. اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا، اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے. یا رسول اللہ جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا، خرید کر کے زمین دی،
اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ، گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجیے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے۔ کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں، مکے کی توہین کریں گے۔ مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے۔ کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک پیغام آئے گا، علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے واہ رے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں، کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ کہ وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورہ کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کیا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت
पढ़ी लिखी नहीं होती, इस्लाम का मजाक उड़ाती। चौथा नमूना ध्यान से सुनिएगा, मर्द 1 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 2 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 3 तलाक दिया, औरत खड़ी है। तो मर्द ने कहा आप जाती क्यों नहीं हो? कहा तू कितनी भी तलाक दे दे मैं तलाक लेती ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम थे, अपनी बीवी से जब खफा हो गए तो कहा कि तू बहुत बदतमीज़ है, मेरे यहाँ रहते हुए तू बूढ़ी हो गई लेकिन अभी तक तू सुधर करके नहीं दिया। कहा कमबख्त तो तू है, कमबख्त मैं नहीं। अगर मैं कमबख्त रहती तो मेरा आलिम से निकाह नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि जाहिल से तेरा निकाह हो गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, रात का वक्त है, सुबह हो रही है, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना था कि कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह समद, कितनी नफीस तबीयत की है, पढ़ी लिखी है। बड़ा खुश हुआ, सुबहान अल्लाह बोला। उसके बाद दूसरी औरत के पास आया, कहा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की जो रोशनी थी वो धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज़ पता चलता है, पखाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है, इससे पता चल रहा है। ये मदरसा खुल रहा है, अपनी बच्ची को यहाँ भेजेंगे, जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा स्कूल के झूले में, बेटी चूल्हे पर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम हजरत अली और फातिमा के हवाले से सुना रहा हूँ, उसके बाद इमाम हुसैन तक जाऊंगा, क्योंकि आप इसको सुनते सुनते इतने पक चुके हैं भी, हम आपको पकाना नहीं चाह रहे, वरना हम मुकदमा हार जाएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर अभी भी उठा रहे। खैर हम तो 12 बज जाने के बाद आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत अली ने अल्लाह के रसूल के पास आकर के एक सवाल किया, ये बताइए अली से आपको ज़्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है? सवाल देखिए कितना ख़तरनाक है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अली दामाद है, फातिमा बेटी है। अली का सवाल है, दामाद का सवाल है कि ये बताइए कि फातिमा से आपको ज़्यादा मोहब्बत है या अली से ज़्यादा मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली, फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है, आपसे ज़्यादा फातिमा से मोहब्बत है, लेकिन फातिमा से ज़्यादा आपकी इज्जत है। दूसरा सवाल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा आई, कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम लाया। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म वाला था। बेटी, अली से तुम्हारा निकाह हुआ है जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक वाला था, नरम आदमी था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। फातिमा आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी ये बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा कि बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी इसी वक्त जाओ, अली से माफ़ी मांगो। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। तीसरा नमूना ज़रा ध्यान से सुनिएगा, किस तरह उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी। अहले बैत का इस दुनिया से कैसा ताल्लुक़ था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अली ने कहा कि जल्दी से जाओ फातिमा, नबी के पास गुलाम आए हैं, बांदी आई है, नौकरानी आई है, एक नौकर लेकर के आ जाओ, एक नौकरानी लेकर के आ जाओ।
फातिमा गई, वापिस आ रही हैं। अली ने पूछा कि खाली हाथ आ रही हो? कहा दुनिया लेने के लिए गई थी और अल्लाह के रसूल ने आखिरत दे दी, तस्बीह फातिमा दे दी, मैं उसको लेकर के आ रही हूँ। तो देखिए दामाद कितना बड़ा दीनदार था। उसने कहा मुबारक हो, इससे बढ़कर के तुम्हारा कोई दिन अच्छा हो ही नहीं सकता। सोने की अंगूठी शौहर को शौक हुआ, अली को शौक हुआ, सोने की अंगूठी फातिमा के हाथ में पहना दिया, उंगली में पहना दिया। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा ये सोने की अंगूठी पहन करके तुम दुनिया से ये कहलवाना चाहती हो कि नबी की बेटी की उंगली में आग जहन्नम की है? इतना सुनना था कि फातिमा ने उस अंगूठी को खोला, बेच दिया। फातिमा के पास पैसा आया तो शौक हुआ, अपने बेटे को चांदी का कंगन पहना देते। हसन के हाथ में चांदी का कंगन, हुसैन के हाथ में चांदी का कंगन। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा फातिमा ये क्या है? इतना बोल करके चले गए। फातिमा को समझ में आ गया मेरे वालिद को ये पसंद नहीं है कि नवासे के हाथ में दुनिया हो, चांदी का कंगन हो। फौरन कंगन को उतारा, सदका कर दिया। वो बच्चे रोते हुए नबी की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं चाहता हूँ ये मेरा नवासा है, दुनिया की ज़ैबो ज़ीनत से ये दूर रहे। ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत। आपको सुन करके हैरत होगी, नबी की बेटी है, शहंशाह कौनैन की बेटी है, लेकिन गरीबी का ये हाल है कि दुपट्टा जो ओढ़े हुए है तो सर अगर ढांकती है तो पैर खुल जाता है, अगर पैर ढांकती है तो सर खुल जाता है। लेकिन सब्र किया है मुसीबत पर, शुक्र किया है नेमत के ऊपर। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी बेटी को फातिमा जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इफलास से था सईद पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज ना कोई गुलाम था। घिसे घिसे गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था। अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह हो शाम था। यूं की है अहले बैते मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तरे खैरुल अनाम था। पैगाम ख़त्म हो गया औरतों के हवाले से। अब हज़रत हुसैन के हवाले से 3 पैगाम सिर्फ बाकी हैं। बड़ी कम मुद्दत में ये पैगाम भी आपके दरमियान से रुखसत होने वाले हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अपनी बस्ती वाले को कि ये जब जलसा हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि इस जलसे की वजह से लोग मुहर्रम छोड़ देते हैं, इसलिए इस जलसा को आगे होना चाहिए। तो मैंने पकड़ लिया, नहीं भाई तब तो और हर साल जलसा पीछे करेंगे, आगे कभी नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे तो ये जलसा सुनने वाले लाठी लेकर के मुहर्रम मनाएंगे। अब इस जलसे को देखिए, किसकी इसकी खूबी को देखिए कि पिछले साल ये जलसा हुआ था, बहुत कम वक्त के लिए जलसा हुआ था। इमारत शरिया के नाजिम मुफ्ती सोहराब साहब दामद बरकातुहू आए थे। अल्लाह ने उनकी ज़बान में तासीर रखी, लोगों ने अमल कर लिया। अब देखिए चवन्नी भर लोगों ने अमल किया, पूरी बस्ती पर धाक बैठ गई। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 98 लोग अमल करें। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दायां बायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह देश ब्रेक मार रहे हैं, बेदारी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अमल से और दिल से अल्लाह आपको मुकम्मल तैयार फरमाए। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ हज़रत हुसैन क्या थे, ज़रा ध्यान से इसको सुनिएगा। बचपन है, छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र है कि लोग गोद में उठाते। तो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हैं, देखा कि हज़रत हुसैन खेल रहे, उठाया और बोसा लिया, और बोसा लिया, सर को चूमा। तो अली ने कहा, हज़रत अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए ये बेटा किसका है? का याद है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा हो।
अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपने कासिद को भेज रहे मुल्क शाम से, जाओ मदीना, एक जवान कोने में मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए। करे नबी की अदा ढूंढना, जिस जवान के अंदर मिल जाए उसी से दुआ करना, वो अली का बेटा होगा मगर नबी की अदा होगी, पहचान में आ जाए। तीसरा नमूना ध्यान से आप सुनिएगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 2000 रुपया महीना देते थे और हजरत हुसैन को 5000 रुपया देते थे महीना। अपना बेटा बड़ा है, जवान है, हजरत हुसैन छोटे हैं, बाप का फैसला है, बाप खलीफा हैं हजरत उमर, बेटे को 2000 और हजरत हुसैन को 5000। तो बेटे ने एतराज़ किया, अब्बा हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ, आप हमको 2000 रुपये देते हैं और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहज़ादा है, नबूवत का शहज़ादा है, जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है, और हुसैन फातिमा का शहज़ादा है और नबी का शहज़ादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हजरत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन ने हजरत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहा कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? तो हजरत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंग पूरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंग पूरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था, हर मुसलमान के बच्चे को रिलीफ देना था। तो उनको पूछना था मजमा से, भाई किस उम्र के बच्चे को सरकारी पैसा मिलना चाहिए? दांत टूटे तब, दूध छोड़े तब, 2 साल का हो जाए तब, पैदा हो तब, कब देना चाहिए? तो किसी के पास जवाब नहीं था। हज़रत हुसैन बचपन में हैं, खड़े होकर के सवाल करते, चचा जान मुझे इजाज़त दे दो, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा। कहा कि ये क्या बात है? तो कहा कि बेटा जवाब दो। कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है, उसको हंसाना पड़ता है। वो बच्चा रोता रहता है, वो रो करके ये बताता है कि सरकार के ख़जाने में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं दोगे मैं BBC लंदन चुप बैठने वाला नहीं। हज़रत उमर ने कहा शाबाश बेटे, मसले को हल कर दिया, मसला समझ में आ गया कि बच्चा जैसे ही पैदा हो सरकार के ख़जाने से उसको सरकारी पैसा मिलना चाहिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ। हज़रत हुसैन के पास एक आदमी आया पैसा लेने के लिए, कहा 100 रुपया दे दीजिए। तो हज़रत हुसैन ने उनको 1000 रुपया दिया। तो बगल का जो आदमी था वो बोला कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। उस आदमी ने 100 रुपया मांगा था, आपको 100 रुपया देना चाहिए, आपने 900 रुपया बढ़ा करके दे दिया, ये फजूल खर्ची है। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि तुम्हारी समझ में ये फजूल खर्ची है, लेकिन मेरी समझ में ये नबी की सुन्नत है, मैंने उस पर अमल किया है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा रहे हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया 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 हुसैन,
جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اب آئیے کوفہ کے لوگ کیسے تھے اور کیسے منافق تھے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی منافق بنتا ہے دو وجہ سے، لالچ میں، خوف میں۔ کسی نے تلوار کی دھمکی دے دی، اب خوف میں وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی نے پیسے کا لالچ دے دیا تو رشوت میں بک جاتا ہے، حق کا دامن چھوڑ دیا، باطل کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے، یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے، کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی، کپڑا پاک
بدن پاک یا ناپاک ہوا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواس رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ کاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ لوگ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ یہی ختم کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ 3 منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے میرا، 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جتنا اچھا سنا، دل خوش ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میلاد بن جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے پچھلے سال کے جلسہ سے بھی اچھا جلسہ ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو اثر تھا اس سے بھی بڑا اثر اللہ اس جلسے میں رکھے، اور ہم سب کو سنت پر، شریعت پر قائم اور دائم فرمائے، خرافات بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جس مدرسے کا داخلہ، جس مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، جامعہ فرقانیہ نور الصباح للبنات، جس کے حوالے سے میں نے کہا، اس میں داخلہ 31 جولائی سے 3 اگست تک ہوگا، اور 5 اگست سے تعلیم شروع ہو جائے گی۔ یہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ ہے، اور سب سے بڑا آفر ہے کہ آپ پریشان ہوتے پورنیہ بھیجنے کے لیے، اور مفتی صاحب کے مدرسے میں گنجائش نہیں ہے تو آپ مایوس بیٹھے تھے، تو اب یہ آفر آپ کے پاس ہے کہ اپنی بچی کو آپ تعلیم دلائیے۔ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے۔ ہمارے نانا حیات سے تھے، پورنیہ سے بنات والے آئے تھے کہ چلیے آپ وہاں قرآن کی خدمت کیجیے گا۔ ہمارے نانا بولے کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قاری فرقان صاحب ہماری طرف سے جا سکتے۔ تو قاری فرقان صاحب آئے، اس وقت حیات سے تھے، تو نانا نے کہا کہ آپ جائیے وہاں قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو دیکھا کہ قاری صاحب تیار نہیں ہے اندر سے، تو ہمارے نانا نے ایک جملہ کہا، آپ جائیں گے اور وہاں بچیوں کو آپ تعلیم کریں گے،
وہ بچی کہاں کہاں بھی آئی جائے گی، وہ آپ کا قرآن پورے خاندان میں عام کرے گی۔ اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اتنا سننا تھا کہ وہ حوصلہ پا گئے، اور بیماری کے باوجود بھی انہوں نے زندگی بھر قرآن کی خدمت کی۔ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے نام سے یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سینچا، اسی طرح اس ادارے سے اللہ تعالیٰ پوری بستی کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے بہراور فرمائے۔ تو آپ اس کی طرف دلچسپی لیجئے گا، اس کو سرسری مت لیجئے گا۔ وسطانیہ فوقانیہ امتحان میں آپ کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ستو پی پی کر کے آپ ایگزام دلواتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہے۔ جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ لیکن یہ ادارہ کھلا ہے، اس میں آپ تعلیم دلائیے، دین سے لے کر کے دنیا تک اللہ تعالیٰ آپ کو آباد فرمائے انشاءاللہ۔ ادھر پورا دھیان دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ بس آخری پیغام 2-3 منٹ کا سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اور دعا میں آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے کہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا پکا ہم سب کو مسلمان بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 1992 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا۔ اس کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لڑکا بولا ایسا کیسے کریں گے، لوگ کہیں گے یہ زن مرید ہے، جورو کا غلام ہے۔ دوپٹے کی ہوا کھا کر کے ماں باپ ہی کو چھوڑ دیا۔ اب لڑکا پریشان۔ 1992 میں یہ کیس داخل ہوا ہے، لڑکی نے کیس کیا ہے کہ میری خاطر، میں تمہاری بیوی ہوں، تم میرے شوہر ہو، میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس آیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ 3 دھرم کے لوگوں کا حال ہے، ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی کو رکھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے، مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، مذہب نہیں تو انسانیت ختم۔ اور دھیان سے سنیے گا، مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے، جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے۔ 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے، اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کے کیس کیا، اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے، اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا۔ جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے، سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر
مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل اللہ ہو، ہندو پرسنل اللہ ہو، تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں۔ اور 18 کی رپورٹ ہے، سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے۔ اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی، کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں، ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے، ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے، لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے۔ اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پگڑی سردار رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی، غلط کمائیں گے، غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی۔ آپ حرام سے نکل جائیے، گناہ سے نکل جائیے، غلط ماحول سے نکل جائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ آپ کا یہ جلسہ جو آپ نے سنا ہے زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ صرف آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں